وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ماہ ذی القعدہ کی آخری جمعہ اسلام کے سال کا 11واں مہینہ آخری جمعہ، جیسے انگریزی سال کے 12 مہینے ہیں اسی طریقے سے اسلامی سال کے بھی 12 مہینے ہیں اور دیگر مذاہب کے بھی 12 مہینے ہی ہیں۔ اللہ کے کروڑا احسان ہے، 11ویں مہینے کی آخری جمعہ میں ہم کو اور آپ کو اللہ نے صحت دے کر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی جمعہ کے نام پر۔ ماہ ذی الحجہ کل سے انشاءاللہ العزیز، آج اگر چاند رات ہو جاتی ہے تو کل سے انشاءاللہ العزیز ماہ ذی الحجہ شروع ہو جائے گا، ہو جاتی ہے تو۔ اور ماہ ذی الحجہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو تیسرا مہینہ ہے۔ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، 3 مہینے حج کے مہینوں کے قرار کیے گئے۔ 10ویں ذی الحجہ کو پورے عالم اسلام میں سنت ابراہیمی کے نام پر اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جاتی ہے۔ جیسا کہ شاعر نے فرمایا کہ ایک کو بچایا ایک کو شہادت کا دیا جام، ایک کو بچا لیا اور ایک کو شہادت کا جام جو تو پینا پڑا۔ حاجی مختار احمد قریشی، چھوٹے کے قریشی، اللہ غریق رحمت کرے، ہمارے ہی خاندان سے جو تو مرید تھے، وابستہ تھے، انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ جو تو ایک شعر پڑھا تھا میرے سامنے کہ تشنگی پہ وہ سکہ جمایا حسین نے، تشنگی پہ وہ سکہ جمایا حسین نے، اور پانی کو کربلا میں رلایا حسین نے، پانی کو کربلا میں رلایا حسین نے، پانی کو کربلا میں رلایا حسین نے۔ محترم حضرات، ایک نے شہادت کا جام پیا اور ایک جو ہو تو بچ گیا۔ یہ کیا تاریخ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ دونوں طرف پیاس ہے، معاملہ یہ ہے کہ دونوں طرف امتحان ہے، ایک مینا کا میدان ہے تو ایک میدان کربلا ہے، دونوں اپنے اپنے میدانوں میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی دینے کے لیے پیاس سے پریشان ہے۔ ایک 55 برس کی عمر میں ہے جس نے شہادت کا جام نوش کیا، اور ایک شیر خوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے جو اپنی ماں کی جو تو دودھ سے جو تو سیراب ہوا کرتا ہے۔ دونوں طرف پیاس کا معاملہ تھا۔ یہ قربانی کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ آج اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ نہ ہم سننے کو تیار ہیں نہ ہم پڑھنے کو تیار ہیں، نہ پڑھیں گے نہ سنیں گے تو سمجھ کیسے پاؤ گے کہ یہ قربانی ہے کیا؟ ہم نے ایک قربانی کو یاد کیا، ایک قربانی بھول گئے، ایک قربانی ہم نے یاد کی، ایک قربانی ہم بھول گئے۔ اسلام کے سال کے جو 12 مہینے ہیں، پہلے مہینے میں بھی قربانی ہے اور 12ویں مہینے میں بھی قربانی ہے۔ اتفاق ہے کہ دونوں 10ویں تاریخ ہی کو ہے۔ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ، ماہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ اور آخری مہینے کی بھی 10ویں تاریخ۔ کبھی اس پہ ہم نے غور و فکر نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو اپنے پیارے حبیب تاجدار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہماری شان میں 4 چاند لگا دی۔ اور جب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں پیدا فرمایا تو مسلمانوں، اصل میں ہمارا دین دین اسلام ہے۔
یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قبر میں جو سوالات ہوں گے تو پہلا سوال ہوگا ربی اللہ، دوسرا سوال ہو ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تیسرا سوال دوسرا سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے، پہلا سوال ہوگا تیرا رب کیا ہے، دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے، تیسرا سوال ہوگا تو اس مرد مومن کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ تین سوالوں پر ہمارا جو ہو تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، لیکن یہ تین سوالوں کا جو حل ہے ایک ہی سوال میں ہے، یاد رکھنا، دو سوال میں نہیں۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، یعنی تیرا خدا کون ہے، تیرا اللہ کون ہے، تو کسے اپنا معبود مانتا تھا؟ تو بندے کا جواب کیا ہوگا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب اللہ کا ہی معاملہ آ گیا تو معاملہ سب ختم ہو جانا چاہیے تھا، پھر دوسرا اور تیسرا سوال کس لیے؟ لیکن نہیں، یہاں پر نہیں رکے فرشتے، پھر دوسرا سوال ہوا، قربانی کیا ہے یہ بتا رہا ہوں، قبر کے سوال بتانا جو تو مقصد نہیں ہے، قربانی کیا ہے اور قربانی کی اہمیت کیا ہے مسلمانوں، اسے سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک فرما جانور لائیں گے، ذبح کریں گے اور اچھا سا جو تو گوشت کھائیں گے اور مزے لیں گے تو اس کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی کیا ہے اسے سمجھ لیجئے۔ پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ پہلے سوال کا جواب دے دیا ربی اللہ، دوسرے سوال کا جواب دے دیا میرا دین دین اسلام ہے۔ جب اسلام میں ہی تو پیدا ہوا، تیرا رب اللہ ہے، تب تیسرے سوال کی ضرورت کیا ہے، کیا ضرورت باقی رہی؟ جب اللہ ہی اللہ کرنے والا ہے تو پھر تیسرے سوال کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے پیارے حبیب تاجدار دو عالم، ہم مسلمانوں کے غمخوار آقا ساقی کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ کیا فرماتے ہیں ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس نے میرے قبر اطہر کی زیارت کی۔ ذرا سمجھ لیجیے، دو سوال میں مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا، یا ہم تو کہتے ہیں پہلا ہی سوال من ربو کا، میرا رب اللہ ہے، معاملہ ختم ہو گیا، پھر اور مزید دو سوال کیوں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب ہم مسلمانوں کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے قبر اطہر کی زیارت کی، گویا اس نے میری عین ذات کو دیکھا اور میں اس کے شفاعت کا ذمہ دار ہوں۔ شفاعت کہاں ہو رہی ہے ذرا غور کیجیے، جنت کہاں مل رہی ہے ذرا غور کیجیے۔ جنت ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اس پر جو تو ہمیں جنت نہیں مل رہی ہے۔ ما دینوں کا، میرا دین اسلام ہے، دین الاسلام، اس پر ہمیں جنت نہیں مل رہی ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میرے قبر اطہر کی زیارت کی، گویا اس نے مجھے خود دیکھ لیا اور میں اس کے شفاعت کا ذمہ دار ہوں، میں اس کی شفاعت کرواؤں گا۔ دو سوال ہو گئے تھے، چلو ایک سوال پہ جو تو مطمئن نہیں ہوئے، کیونکہ آج ہم بہت پڑھے لکھے ہو گئے، اتنے پڑھے لکھے ہو گئے، اتنے پڑھے لکھے ہو گئے، یہاں قریشی برادری بھی ہے، چھوٹے کی قریشی ہے، ملا بھی ہے چھوٹے کے، ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو تو بکری کی کھال نکالتے ہیں، نکالتے ہو نا بکری کی کھالیں، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھی آپ نے بال کی کھال نکالی کیا؟ ذرا بال کی کھال بھی نکال کے بتاؤ، بہت پائلٹ ہو اگر کھال نکالنے میں تو جب بال کی کھال ہوتی بھی تو نکالیں گے کیسا، ہے نا، کبھی نہیں نکالے نا کہ نکالے بال کی کھال۔ لیکن ہم اتنے تعلیمی یافتہ ہو گئے، اتنے ہوشیار ہو گئے کہ اب ہم بال کی کھال نکالنے کی سوچ رہے ہیں۔ ارے نادانو، بال کو کھال ہی نہیں ہوتی تو نکالو گے کیسے؟ کیسے تم جو تو بال کی کھال نکال پاؤ گے؟ دو سوال سے جب ہم مطمئن نہیں ہوئے، بات نہیں اللہ کی مرضی تھی نا، وہ شاید اللہ کی کچھ مرضی ہوں گی، ورنہ میرا رب تو اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، تو بھائی اس پہ تو مان لینا۔ پھر جب تیرا رب اللہ ہے
اور تجھے کامل یقین ہے کہ اللہ ہی مغفرت فرمانے والا ہے، جب تک کہ اللہ ہدایت نہیں دے گا تب تک کہ تو راستے پر نہیں آ سکتا، یاد رکھنا۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، ایک آیت ہے اس میں اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، ایک سب پڑھتے ہیں یہ سورہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کس سے مانگ رہے ہیں ہم؟ اللہ سے کہہ رہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ جب اللہ کو ہی مان لیا تھا تو پھر ربی اللہ بولنے پر فرشتوں نے کہنا تھا کہ دیکھ تو نے جو تو اس سوال کا جو تو حل کر دیا، اس سوال کا جواب تو نے صحیح دے دیا من ربو کا، اب تجھے ہم بتاتے ہیں کہ تیرے جو تو سیدھے ہاتھ پر جو تو جنت کی جو تو کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اور دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ پر تیرے جو تو دوزخ کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ اب دیکھ اگر تو اس بات کا جواب نہ دیتا تو تجھے جو تو دوزخ میں ڈالا جاتا، تو نے اس کا جواب دے دیا ربی اللہ کی، میرا رب اللہ ہے، اب تجھے ہم جنت عطا کر رہے ہیں کہ تو جنت بھی اللہ کی ہے نا، اللہ ہی دینے والا ہے نا۔ جب اللہ ہی دینے والا ہے تو پہلے ہی سوال پہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہوا؟ قربانی کیا ہے اسے سمجھ لیجئے، پہلے ہی سوال پر تمہارا مسئلہ حل ہو جانا تھا۔ پھر دوسرا سوال ہوا ما دینو کا، بہت اچھا سوال تھا کہ میرا دین اسلام ہے، میں کفر پر نہیں ہوں، میں اہل حنود نہیں ہوں۔ پھر جب میں صاحب ایمان ہوں، میں اسلام کا ماننے والا ہوں، تو پھر یہاں تو تیرا فیصلہ ہو جانا تھا کہ جا اب تو ایسے سو جا جیسے شب عروسہ کی دلہن سوتی ہے، وہ بھی نہیں ہوا۔ اب تیسرا سوال ہو رہا ہے مسلمانوں، تو ہم تو کہتے ہیں ایک ہی سوال کے جواب دے دو اور کامیاب ہو جاؤ، اور وہ سوال ہمیں ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، من دار قبری وجبت لہ شفاعتی کہہ کے ہمیں بتا دیا کہ اے میرے گناہگار امتیو، تم میرے قبر اطہر کی زیارت کر لینا۔ جیسے ہی جس نے میرے قبر اطہر کی زیارت کی گویا اس نے میری عین ذات کو دیکھا، اس کی شفاعت میں کروا دوں۔ دعوے سے کہہ رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو دنیا میں اس مرد مومن کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اب اگر تو نے جواب نہیں دیا نا تو تیرے دو سوال بیکار، دو سوال کے جو جواب تھے نا وہ بیکار ہے، یاد رکھ۔ اس لیے کہ جب تک کہ تو مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو نہیں پہچانے گا اور انہیں جو تو عقائد و جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سرور کائنات تسلیم نہیں کرے گا، اللہ کا حبیب تو اگر انہیں تسلیم نہیں کرے گا، ان کے صدقے میں کائنات کا وجود ہوا یہ تسلیم نہیں کرے گا، قسم خدا کی تیری مغفرت کا پروانہ دو سوالوں کے جواب پر نہیں ہوگا، تیری مغفرت کا پروانہ تیسرے سوال کا جب جواب ہوگا تب تیری مغفرت کا پروانہ تیرے ہاتھ دیا جائے گا۔ اور وہ تیسرا سوال جب جو تو کہے گا، مسلمانوں پتہ یہ چلا کہ دو سوالوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، پرچہ حل کرنا ہے تو ایک ہی سوال جو ہوتے ایک ہی سوال کا جواب دو تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ایک سوال کا جواب یہ ہے کہ بغیر عشق مصطفیٰ تم قبر میں جو تو وہ جواب نہیں دے پاؤ گے، جو جواب ہمیں جو تو ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ آنکھ دیکھی نہیں دل ہے پہچانتا، قبر میں آئیں گے جب میرے مصطفیٰ، اٹھ کے کہہ دوں گا با احترام تم پہ لاکھوں درود اور سلام۔ محترم حضرات، جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہم کروڑا درود اور سلام نہیں بھیجیں گے، جب تک کہ عشق مصطفیٰ سے ہم ہمارے سینے کو مدینہ نہیں بنائیں گے، تب تک کہ جنت کا پروانہ ہمیں نہیں ملے گا، یاد رکھنا۔ تو اب یہ قربانی کیا ہے؟ ہم نے کہا ہمارا دین دین ابراہیمی ہے۔ یہاں تو اسلام کا سوال ہوا قبر میں، اور یہاں جو تو میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ایک اکیلا میں نہیں کہتا، ساری دنیا کے اکابرین، ساری دنیا کے علماء کرام، 73 فرقے کے علماء، ایک فرقے کے نہیں، پہلے ایک فرقہ تھا اہل سنت والجماعت، تو کیا تھا؟ کوہ نور ہیرا تمہارے سروں پر تھا، تمہارے سروں پر کیا تھا؟ کوہ نور ہیرا تھا۔ جب تم اہل سنت والجماعت سے وابستہ تھے، جب تم عشق رسول میں ڈوب کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے، مسلمانوں تمہارے سر پر کوہ نور ہیرے کا تاج۔ اب 73 فرقوں کے عالم جو ہوتے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں
کہ لا الہ الا اللہ، بولو نا، لا الہ الا اللہ میں نے سنت ادا کی، سنت رسول، اور آپ نے سنت الہی ادا کی۔ لا الہ الا اللہ یہ سنت رسول ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ سنت الہی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب ہمارا دین دین ابراہیمی ہے، اس کی بھی وضاحت کر دوں گا۔ سنت رسول لا الہ الا اللہ میں نے پڑھا اور محمد رسول اللہ آپ نے کہا، اس کی بھی وضاحت کر دوں گا تھوڑے سے جملوں میں۔ لیکن آئیے اصل کی قربانی کیا ہے؟ قربانی یہ ہے مسلمانوں، دین ابراہیمی یہ ہے کہ جب تک کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم جو تو کسوٹی پر آزما کر جب تک کہ تم کامیاب نہیں ہوں گے، تب تک کہ تم جو تو ایمان والے نہیں کہلاؤ گے۔ تمہارے ایمان والے کہلانے کے لیے، تمہارا ایمان سچا اور پکا ہونے کے لیے تمہیں اللہ رب العزت جو تو آزمائشوں سے گزارے گا، اور ان آزمائشوں پر جب تم کھڑے اترو گے تو اس کا نام ہوگا دین اسلام، اور اس کا نام ہوگا صاحب ایمان۔ ایمان والے تبھی کہلاؤ۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ہزارہا اونٹ ذبح کر دی، لاکھوں کروڑوں جو ہو تو انہوں نے جو تو دینار تقسیم کروا دی۔ اس کے باوجود بارگاہ خداوندی سے صرف اور صرف ایک ہی آواز آتی رہی کہ اپنی پیاری چیز قربان کرو، سب سے عزیز چیز قربان کرو، سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ بہت غور و فکر کرنے پر آپ کے ذہن میں آیا کہ سب سے پیاری چیز میرا بیٹا، میرا لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے 90 برس کی عمر میں عطا فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ 90 سال کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ نے طے کر دیا کہ اب میں بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راہ میں ذبح کروں، تو اللہ کی یہی مرضی ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچیے، اتنا جو تو آزمائش، اتنے آزمائشوں کا مقام، کون باپ ہے جو 90 برس کی عمر میں پائی ہوئی اولاد اپنے ہاتھوں سے اپنی ہاتھ میں چھری لے کر اللہ کی بارگاہ میں اس کی گردن پر چلا دے، اسے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ کتنا بڑا جگر ہوگا وہ۔ یاد رکھیے اللہ کی ذات پر کامل یقین تھا کہ اللہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھتے ہو نا؟ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ہاں بولو، پڑھتے ہو نا؟ کب پڑھتے؟ ذرا یہ بھی بول دو، کب پڑھتے ہو؟ یہ کسی کی مرنے کی اطلاع ملی تو بولو نا صاحب صاحب، اسی وقت پڑھتے ہم یہ آیت۔ کب پڑھتے؟ کسی کی مرنے کی اطلاع ملی، خبر ملی تو پڑھ لیے انا للہ و انا الیہ راجعون، تبھی پڑھتے ہو نا۔ جب کسی مرنے والے کی خبر سنے تب ہم نے پڑھ لیے۔ کبھی اس کا ترجمے پہ غور کیا آپ نے کہ بے شک ہم اللہ کی ملک ہے اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے؟ مرنے والے کا اس آیت کریمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس آیت کریمہ پر عمل پیرا ہو کر دکھا رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پریکٹیکلی طور پر قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کو پریکٹیکلی طور پر آپ نے کر کے دکھا دیا اور کہا کہ اے اللہ، ایک اسماعیل کی کیا بات ہے، اگر 1000 اسماعیل ہو تو تیری راہ میں ذبح کر دوں۔ طے کر لیا کہ ہم تیری ملک ہے، تیرا مال ہے، تیری راہ میں قربان ہو رہے ہیں، تیری مرضی پہ جو تو ہماری رضا ہے۔ اور جب لے کر چلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور قربانی کے لیے جب پیش کیا، بہت لمبا چوڑا واقعہ، پھر کسی موقع سے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ دمبا حاضر ہو گیا، دمبے سے پہلے کی جو تفصیل ہے پھر کسی موقع سے بتاؤں گا۔ دمبا جنت سے حاضر آیا، اسماعیل بازو ہٹ گئے، دمبا ذبح ہو گیا۔ جب آپ نے اپنی جو تو آنکھ کی پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ دمبا ذبح ہوا اور اسماعیل جو تو کھڑے ہوئے۔ اللہ رب العزت کا فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، ہم نے تیری اس ادا کو پسند کیا اور صبح قیامت تک ہم نے تیری اس قربانی کو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب الادا قرار دی۔
جو ہم آج ادا کر رہے ہیں۔ یہ قربانی اس لیے ہے کہ تمہیں اللہ کی وحدانیت پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور وہاں سے آگے چل کر یہ قربانی ہمیں یاد ہے۔ میں نے کہا نا ایک قربانی یاد ہے، یہ قربانی ہمیں یاد ہے، اس میں جو تو گوشت کھانے کو مل جاتا، لیکن ایک قربانی ہم بھول گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوہ نور ہیرے کا تاج اتر گیا سر سے۔ کسی دوسرے کے سر پر اگر تاج پہنایا جائے نا، دگڑا پکشا اٹکر مئو، اب وہ اٹکر کے سر پہ تاج پہنا دیا گیا تو ہم خوشی منا رہے، پتھر کے سر پہ نہیں ہونا۔ ارے تمہارے سر پر کوہ نور تھا، وہ اترا کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تم نے عشق مصطفیٰ اپنے سینوں سے نکال دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ اپنے سینوں سے نکال دیا، عشق اہل بیت اطہار اپنے سینوں سے نکال دیا، پنجتن پاک کی محبت اپنے سینوں سے نکال دی، غوث و خواجہ کی دیوانگی اپنے ذہن سے اتار دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے تم پر ظالموں کو مسلط کر دیا۔ ایک قربانی کو ہم نے یاد کیا، یہ قربانی بڑی اچھی لگتی ہے نا، ذرا وہ قربانی بھی یاد کرو نا جو پہلے مہینے میں شروع ہونے والی ہے اسلام کی۔ جب وہ قربانی کی بات ہوگی نا، حضرت وہ تم دیکھو، 12ویں مہینے کی قربانی ہم نے دیکھ لی ہے، پہلے مہینے کی قربانی تم دیکھو۔ یہ ہمارا کام نہیں، ہمارے پیچھے بیوی ہے، بچے ہے، گھر سنسار ہے، وہ تمہارا کام ہے حضرت، ہے نا۔ سر کٹانا، گھر لٹانا، کوئی ان سے سیکھ لے، سر کٹانا، گھر لٹانا، کوئی ان سے سیکھ لے، کیوں نہ ہو عالم فدا اے خاندان اہل بیت۔ اہل بیت اطہار نے جو پہلی قربانی، جب جو تو پہلے مہینے میں جو قربانی پیش کی، وہ قربانی اسلام کو بچانے کے لیے تھی، اور یہ قربانی جو پیش ہوئی 10 ذی الحجہ والی 12ویں مہینے کی قربانی، تو یہ قربانی تھی اللہ کی راہ میں خود کو پیش کر کے استقلال قائم رکھنے کی، اور توکل جو ہم کہتے ہیں کہ ہم توکل پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو توکل دکھانے کا مقصد تھا کہ اللہ ابراہیم بھی تیری ہر بات پر راضی ہے، اگر تجھے یہی پسند ہے تو ابراہیم جو تو یہ کرنے کے لیے تیار۔ تو ایک قربانی جو تو ہم نے یاد کی، ایک قربانی بھول گئے، وہ قربانی بھی یاد کرو، وہ قربانی بھی مناؤ۔ اس کا مطلب نہیں کہ بھئی کربلا جو تو کر لو، تلواریں نکال لو اور اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ چلے جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی وہ قربانی یاد رکھو، اور وہ قربانی یاد رکھ کر اہل بیت اطہار کا جو تو احترام کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں سرب سجود ہونے والے، معاف کرنا، اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں حاضری لے کر ان کے وسیلے سے دعا گو ہو جاؤ۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو اولیاء کرام کے صدقے میں قبول فرمائے گا۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اولیاء کرام جتنے ہیں، کم و بیش 99% 99% اللہ والے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، یاد رکھیں 99%۔ 100 میں سے 99 لوگ اللہ کے جو ولی ہے، 100 میں سے 99 وہ ہے جو اہل بیت ہے، جو سادات اکرام ہیں۔ جب ان کی بارگاہ میں جاؤ گے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگو گے، تو انشاءاللہ العزیز ہر مقصد تمہارا پورا ہو۔ بھول گئے اس مقصد کو؟ کبھی سوچا ہی نہیں کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلی کے سرزمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کم و بیش 3 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا آپ نے، اور ہم نے دیکھا کہ محبوب الہی کی بارگاہ میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں تھا جو حاضری دیتا۔ ایک بادشاہ کو بہت بہکایا گیا، بہت بہکایا گیا، شاید ہمارے حجی صاحب کو ان کا پتہ، بہت بہکایا گیا ایک بادشاہ کو۔ کہا یہ دلی پر حکومت کرنے والا ہے، اتنا کہہ کے ختم کر دو، قربانی کیا ہے اسے سمجھ، یہ دلی پر حکومت کرے گا، تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اچھا یہ مغلوں سے پہلے کا دور ہے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا دور مغلوں سے پہلے کا ہے۔ اب کہا کہ تمہاری حکومت پر یہ قبضہ کر لے گا، اس لیے کہ صبح سے جو 10 بجے سے لنگر چالو ہوتا نظام الدین کا، تو رات کے 12 بجے تک چلتا۔ اس وقت دلی کی آبادی 2 لاکھ پر مشتمل تھی، چولہا نہیں سلگتا تھا دلی میں، سب کھانے کے لیے محبوب الہی کے دربار میں آتے تھے۔ ارے ظاہر سی بات ہے، جس کے دربار میں کھانا کھائیں گے اسی کے گن گائیں گے نا، جس کا کھاتے ہیں صدقہ گن ان کے گائیں گے۔ اب لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ تو قبضہ کر لے گا۔ تغلق کا دور تھا، وہ دور کون سا تھا؟ تغلق کا تھا۔ اور آپ نے سنا ہوگا، اپنے محفل سما میں سنا ہوگا، دلی دور است، سنا ہوگا نا یہ کلام، خسرو کا کلام ہے، دلی دور است۔
ابھی دلی بہت دور ہے. تکیہ کلام بھی ہم لوگوں کا بھی ہم بھی بولتے ہیں ایک دوسرے کو, دلی بہت دور ہے یار ابھی, ہے نا, دلی بہت دور ہے, دلی بہت دور ہے, دلی بہت دور ہے. ارے صدر دروازے پر آ گیا پھر بھی کہتے ہیں محبوب الہی دلی بہت دور ہے. اب لوگوں نے, مریدین نے, چاہنے والوں نے ایک کوہرام مچا ہوا تھا کہ سرکار آپ یہاں سے نکل جائیے ورنہ آپ کی بے حرمتی ہوگی, بے عزتی کی جائے گی. اب جو تو تغلق جو تو دلی کے صدر دروازے پر آ گیا, وہاں قیام کرے گا اور صبح میں دلی میں داخل ہوگا اور آپ کو جو تو شہر بدر کر دے گا, آپ کی بے حرمتی کرے گا, اور یہ ہم سے دیکھا نہیں جائے گا. کوہرام مچ گیا, شور مچ گیا, پھر بھی محبوب الہی فرماتے ہیں دلی بہت دور ہے. ارے دروازے میں آ کے بیٹھا تو بھی دلی میں دور ہے. تاریخ ہے میرے دوستو, تاریخ ہے, یہ سمجھو. سمجھے اللہ والوں سے محبت اگر کرو گے تو کوئی نور ہیرو کا تاج تمہارے سروں پر رہے گا. تم نے اللہ والوں کی محبت سے منہ موڑا, نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا. اب کہا دلی بہت دور ہے. صبح فجر کی نماز ہو رہی, غلام, مریدین, خدامین محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں سرکار جس حویلی میں ٹھہرا تھا صدر دروازے پر تغلق, رات اتنی بارش ہوئی کہ جس چھت کے نیچے وہ ٹھہرا تھا وہ چھت رات ہی میں دب گئی اور وہ مر گیا. دلی بہت دور ہے. اب تو اتنی دور ہو گئی کہ آنے کا سوال ہی نہیں آتا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں پر جب اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے, آپ نے سنا ہوگا نا, جنت بنائی, اندر ایک قدم رکھا, فرشتہ حاضر ہو گیا, کہا جنت دیکھنے جا رہا کیا؟ اسرائیل حاضر ہو گیا, کہا جنت دیکھنے جا رہا, جانے دینا. نہیں بولے اللہ ایک موقع دے, اندر تو جانے کا موقع دے. کہا نہیں, ایک قدم اندر تھا, ایک قدم باہر تھا, سانس نکال دی گئی. بغداد کی سرزمین پر جاؤ اور حضرت کیا کہتے ہیں وہ جو صحابی تھے ہمارے جو کربلا کی دھرتی پر, نام بھول رہا ہوں, انشاءاللہ یاد آ جائے گا. تو وہ صحابی رسول کی بارگاہ کے پیچھے جو تو اس کی جنت ہے, نمرود کی جنت کھنڈر بنی ہوئی ہے. ایک قدم اندر رکھا, ایک قدم باہر تھا. فرشتے نے کہا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوگا, ایک موقع دیتے نا. اپنے اللہ سے بولتا ہوں میں, اللہ ایک موقع دے گا, خدائی کا دعویٰ کیا تھا, اب تو جو تو تیری بنائی ہوئی جنت میں جا رہا ہے, تجھے جانے نہیں دیا جائے گا, روح قبض کر, یعنی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. تو پتہ یہ چلا مسلمانوں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار بغیر رسول اللہ کے نہیں ہے, یاد رکھنا. بغیر رسول کی محبت کے تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ نہیں سکتے, اور بغیر عشق رسول, بغیر جو تو تعظیم رسول, بغیر سنت رسول کی ادائیگی کے تم اللہ کو پا نہیں سکتے. تب تو تم پر قربانی واجب ہوگی, ورنہ قربانی کیا اللہ نے کیا تھا کیا؟ کہ اللہ کا جو تو رٹ لگا رہے ہو, اللہ کی رٹ تو اسلام کا طریقہ ہے. لا الہ الا اللہ, میں نے کہا نا لا الہ الا اللہ, میں نے جو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کی, اور آپ نے پڑھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کس کی جو تو ادا کی؟ اللہ رب العزت کی سنت کو ادا کیا. لا الہ الا اللہ کہا تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. جب نور محمدی پیدا ہوا تو نور محمدی پیدا ہوا اور پڑھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کس نے کہا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے. تو اللہ نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول, میرا حبیب ہے. یہ اعلان ہوا تو پتہ یہ چلا کہ لا الہ الا اللہ اللہ کی بولی ہے, اور محمد رسول اللہ, یہ اللہ نے لا الہ الا اللہ ہمارے نبی کی بولی ہے, اور محمد رسول اللہ یہ اللہ کی بولی ہے. تو مسلمانوں, اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اب جو قربانی ہمیں پیش کرنی ہے رضائے الہی کے لیے ہے, لیکن ساتھ ہی میں ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ رضائے الہی جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے, سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. کلمہ تو پڑھ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور پھر یہ جب یہ سنت ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو سنت ابراہیمی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے خاندان میں ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نسل در نسل شجرہ نسل سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملتا ہے, اور جو کہہ رہا ہے اس کا بھی نسب ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. شجرہ
محترم سامعین کرام پتہ یہ چلا کہ قربانی کا نام ایمان ہے، قربانی کا نام کسوٹی ہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو صرف جو تو قربانی کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکو گے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل در نسل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کا احترام لازمی ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اپنے پیارے حبیب تاجدار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور دوپہر پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تماموں کو سنت ابراہیمی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی زیارت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تماموں کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ ہم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو کر توبہ کرتے ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تمام قادری سلاسل کے مریدین کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ الہی بحرمتی جد الحسن والحسین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین۔